دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنا مشکل دن ہوگا. اللہ کی قسم بچے گا وہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. بچے گا وہ جس پہ اللہ کی شفقت ہوگی. بچے گا وہ جسے رب چاہیں گے وہاں نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوٹھی کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدے کام آئیں گے، نہ منصب کام آئے گا، نہ ہی کوئی تعلق. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سب کا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے بھی کہا، فاطمہ معاشر میں میرا آسرا نہ رکھنا، دنیا میں عبادت کرنا، نیکی کرنا، اعمال کرنا، یہ کام آئیں گے. میں محمد بھی سفارش نہیں کروں گا. یارو میرے محبوب اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میرا آسرا نہ رکھنا، عبادت کرنا، خود اکٹھا کرنا. پھر یہ وہ فاطمہ ہے نا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزار دی اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے. صبح کی اذان ہو گئی، فوراً سلام پھیرا اور سلام پھیر کے کہا ربا تیری راتیں چھوٹی ہو گئی، فاطمہ کی 2 رکعت ہی پوری نہیں ہوتی. اللہ تیری راتیں چھوٹی ہو گئی، فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی. جب ماں فاطمہ جیسی ہونا پھر اللہ بیٹے حسین جیسے دیتا ہے. میرا جملہ سمجھنا، جب ماں فاطمہ جیسی ہونا پھر بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے، بیٹا حسن جیسا پیدا ہوتا ہے. حسین بھی وہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے شام سے قاصد بھیجا، یہ جاؤ وظیفہ حضرت حسین کے حوالے کرو. اس قاصد نے حضرت حسین کو نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا میں پہچانوں گا کیسے؟ حضرت معاویہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ نا مدینے میں کسی سے پوچھ لینا کوئی بھی بتا دے گا. حضرت معاویہ یوں نہیں کہا کہ چلے جانا مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، آنکھوں سے دیکھ لینا، نظر بھر لینا. جس چہرے کو دیکھ کے حضور کے چہرے کا خیال آ جائے نا اسے حسین کہتے ہیں. جس چہرے کو دیکھ کر آمنہ کا لال یاد آ جائے اس چہرے کو حسین کہتے ہیں. اور جس چال کو دیکھ کے آمنہ کا لال یاد آ جائے اسے حسین کا بھائی حسن کہتے ہیں. جس چال کو دیکھ کر حضور یاد آ جائے انہیں حسن کہتے ہیں. دوستو اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں ایک نبی بھیجا اور اس نبی سے ایسی قربانی لی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر 5 امتحانات لیے. علماء بیٹھے بڑے مختلف امتحان تھے. پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے نا وہ گھر ایسے انسان کا تھا جو اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بناتا اور بت بنا کے ان کے نام رکھتا، یہ عزت دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ مال دینے والا، یہ دولت دینے والا، یہ شہرت دینے والا. حضرت ابراہیم نے گھر میں جب آپ شعور آیا، آپ کو، آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ ابھی بچپن میں تھے تو آپ نے اپنی اماں سے سوال کر لیا اماں جان مجھے بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ کام شروع ہو گیا. اللہ کا نبی تھا نا تو نبی اپنا کام کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جس کام کے لیے اللہ نے نبی کو پیدا کیا تھا نبی نے اپنی محنت شروع کر دی. حضرت ابراہیم نے سوال کیا اماں بتاؤ میرا نبی کون ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا میں. میرا خدا کون ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا میں. اماں وہ کیسے؟ اماں کہتی ہے بیٹا تیرے کپڑے دھوتی ہوں، تجھے کھانا دیتی ہوں، تجھے تیار کراتی ہوں، تیری ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس لیے تیرا خدا میں. حضرت ابراہیم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اگلا سوال کیا اچھا اماں یہ بتاؤ آپ کا خدا کون ہے؟ سوال سے سوال نکلتا چلا آیا. اچھا بتاؤ آپ کا خدا کون ہے؟ ماں بڑی حیران تو ہوئی لیکن جواب دیا بیٹا میرا خدا تیرا باپ آزر ہے. اماں وہ کیسے؟ کہا وہ ہمارے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ہمارے لیے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس لیے وہ ہمارا خدا. جواب دیکھو، دلیل دیکھو. حضرت ابراہیم نے اگلا سوال کیا اچھا اماں بابا آزر کا خدا کون ہے؟ سوال بدلا. اچھا بتا میرے پاپا کا خدا کون ہے؟ ماں نے پھر جواب دیا بیٹا ہم سب کا خدا نمرود ہے. وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہمیں اناج دیتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، اس لیے وہ ہمارا خدا. بچے کا سوال ختم نہیں ہوا. بچے نے اگلا سوال کیا اچھا اماں یہ بتا نمرود کا خدا کون ہے؟ یہ بتا نمرود کا خدا کون ہے؟ ماں بڑی حیران ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی. چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا عجیب سوال کرتا ہے، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. اسے یہ سکھاتا کون ہے؟ اس کے دماغ میں آتی کہاں سے؟ اسے پتہ نہیں تھا نا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ
اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں نے جواب نہ دیا، رات کو جب خامن گھر آیا تو خامن کو بتایا، تیرے بچے نے بڑے عجیب سوال کیے، بڑی عجیب باتیں کی، ان کے جواب خود تھے۔ کیا کہا؟ کہتا ہے میرا خدا کون، پھر کہتا ہے تیرا خدا کون، پھر کہتا ہے بابا کا خدا کون، پھر کہتا ہے نمرود کا۔ تو خود سمجھا، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باپ کو بھی تو نہیں پتا تھا نا یہ اللہ کا نبی ہے۔ بیٹے کو باپ سمجھا رہا ہے اور سمجھاتے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ بات آج کے بعد نہیں کرنا، نمرود کو پتہ چل جائے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یارو، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں، میرا جملہ دل پہ لکھنا، میں جس مقصد کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا اس مقصد کی بات آ گئی ہے، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا۔ باپ کی گود میں بیٹا بیٹھا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو توحید کا سبق پڑھا رہا ہے اور سبق پڑھاتے ہوئے جملہ کہتا ہے بابا پتہ چل جائے گا نمرود کو تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ کیا ہو جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا تو موت و حیات کا مالک یہ تو نہیں ہے، موت و حیات کا مالک تو وہ جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، موت و حیات کا مالک تو وہ ہے کہ جو سمندر سے دریاؤں کو نکالتا ہے اور دریاؤں کو سمندر میں لے آتا ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے جو زمین کے نیچے 18,000 کو پالتا ہے اور پھر آسمان کی خلاؤں میں 18,000 کو پالتا ہے اور آدم سے لے کر آج تک کی انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ان کو پال رہے، ان کو کھلا رہے، ان کی حفاظت کر رہے اور بڑے بڑے حادثوں سے لوگوں کو بچا لیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے حادثوں میں لوگوں کو مار دیتا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، یہ نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بڑی عجیب بات ہو گئی۔ بیٹا پھر بھی باز نہ آیا، چونکہ بیٹا معمولی بیٹا نہیں تھا، اللہ کا نبی تھا۔ یہ نمرود کے محل میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد نمرود کے سامنے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ، تجھے نہیں مانتا اسے مانتا ہوں جس نے مجھے بنایا، تجھے نہیں مانتا اسی کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ نمرود نے کہا چلاؤ اس کو آگ میں ڈالو۔ آپ کو پتہ ہے 6 مہینے تک آگ کی لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی، بڑا بندوبست ہوا، بڑی آگ جلی، بڑی آتش جلی، ایسی آگ کہ اوپر سے اڑتا پرندہ گزر جاتا تو وہ بھی جل کے خاک ہو جاتا اور راکھ بن جاتا۔ ایسی آگ ابراہیم کے لیے جلائی گئی، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو اللہ کا نبی ہے، آگ سے نہیں ڈرتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ڈرتا ہے۔ آگ سے بولو یار، آگ سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ کے حکم سے ڈرتا، اسے نہ ڈراؤ۔ جب آگ سامنے آئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آگ کو دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ کا نبی ڈر گیا، لیکن اللہ کے نبی نے رب سے آنکھوں میں ایک بات کہہ دی اور بات یہ کہہ دی ربا مجھے گھر سے نکالا گیا تیرے لیے، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تیرے لیے، اللہ صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، اور کوئی مقصد دنیا کو راضی نہیں کرنا چاہتا، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر اس آگ میں مجھے جلتا دیکھ کے راضی ہونا چاہتا ہے تو میں اس آگ میں جل کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے حوالے کرنے لگے نا تو جبریل آ گئے۔ جبریل آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہاتھ اٹھائیں نا، آپ ہاتھ اٹھائیں، میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں یا اسے ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا اس منظر کو رب نہیں دیکھ رہا، اس آگ کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جبریل کہتے ہیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین کو حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں جبریل آپ جاؤ نا، وہ جانے میں جاؤں، دیکھا جائے گا نا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اور اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں قلنا یانا، یارو میرے رب نے آپ کو حکم دے دیا اور اسے ٹھنڈا کر دیا، حکم دیا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا اسے تکلیف ہو اور اتنی گرم نہ ہونا اسے تکلیف ہو، درمیانی ہو جا۔ آپ 40 دن آگ میں رہے، بتاؤ کون کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ جلانے والا کون ہے؟ بھول گئے ہو سبق؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور زور سے کم سے کم میں اپنے 18 گھنٹے تو حلال کروں یار۔ کون ہے؟ اللہ کا نام بہادر لے، کون ہے؟ اللہ کا نام دلیر لے، کون ہے؟ وہ لینا جو کہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے، جانتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ ہاتھ بلند کرے اور اس کا نام لے۔ کون ہے بھائی؟ مزہ نہیں آیا، یقیناً آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔
میں تھوڑا سا اور اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو چھٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، کچھ نہ ہوا۔ وقت ایسا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہے، شادی کے بعد عرصہ گزر گیا، اللہ نے 80 سال تک حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، اور ہمیشہ مانگتے رہے اللہ بیٹا دینا، اللہ بیٹا دے، اللہ۔ ہم تو 10 سال میں مایوس ہو جاتے ہیں نا، ہم تو 5 سال میں تھک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ نہیں دیتا، اللہ کی قسم وہ 80 سال میں بھی دیتا ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلو، ہم کہتے ہیں حکیم کے پاس چلو، اللہ کہتے ہیں تو ڈاکٹر سے پہلے کاش میرے پاس آ جاتا، حکیم سے پہلے کاش میرے دروازے پہ آ جاتا، تجھے یہاں سے اولاد بھی مل جاتی، عزت بھی مل جاتی، جو تو چاہتا ہے تجھے سب مل جاتا۔ مجھے ایک بندہ ملا، اللہ کی قسم اس نے مجھے بڑا عجیب جملہ کہا، مجھے یہ بات بڑی حیران کر گئی۔ میں نے اس سے کہا حالات بتاؤ نا، حالات معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب تھوڑی سی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار اللہ سے مانگا کرو۔ اس نے مجھے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا مولوی صاحب میں اللہ سے مانگ تو رہا ہوں، لیکن جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں جب مجھے اس نے دیا نا، دنیا ہو حیران جائے گی، دنیا ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب نہیں، یہ میری اور میرے رب کی آپس کی بات ہے، میں مانگ رہا ہوں نا۔ میں نے اس سے کہا اس کی وجہ، اس نے کہا مولوی صاحب کوئی بندہ کسی بندے سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا اسٹیٹس آنکھوں کے سامنے رکھ کر مانگتا ہے نا، یہ ایم پی ہے تو اس سے ایسی چیز مانگوں، یہ ایم ایم ہے اس سے اس طرح کی چیز مانگوں، یہ منسٹر ہے تو اس سے پھر منسٹر والی چیز مانگوں، یہ صدر ہے تو پھر اس سے ایسا ہی مطالبہ کروں، یہ وزیر اعظم ہے اس کے لیول کے مطابق اقوام متحدہ میں کوئی چلا جائے تو پھر وہ اس لیول کا مطالبہ کرے۔ اللہ کی قسم ایک بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے نا، پھر وہ اس لیول کا مطالبہ کرے، اسے پتہ ہے ساری کائنات جس کی قبضہ قدرت میں ہے اسے اللہ کہتے ہیں، ساری کائنات اس کے قبضے میں، خدا کی قسم اس کے قبضے میں۔ میرے ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس وہ طریقہ نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میری مثال سمجھنا۔ آپ لوگ سفر کرتے ہو، سفر میں کہیں اڈے پہ کہیں اسٹاپ پہ رکتے ہو نا، کچھ بھکاری آ جاتے ہیں اور ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دو نا یار، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ، اور کسی کے نام پہ نہیں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ بعض ایسے بھکاری بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہو بابا معاف کرنا، معاف کر، اللہ تجھے دے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ دے گا، چلا جا، وہ چلا بھی جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جب وہ مانگتے ہیں نا تو دل کرتے